اگر آپ بھی ایک درد مند دل رکھتے ہو اور انسان دوست ہو تو یہ کہانی آپ کے لیے ہے۔ اس کہانی کا نام ہے خوشیاں چند لمحوں کی۔ سیاسی قیادتوں اور علم و ہنر سے مالا مال ایک شہر تھا۔ اس شہر کے قریب انسانوں کی ایک بستی تھی جو کئی برسوں سے آباد تھی۔ جی ہاں، اس بستی میں انسان ہی رہتے تھے۔ بستی میں کبھی کوئی ترقی کا کام جیسے روڈ، نالیاں، صفائی، بجلی کا کام نہیں ہوا تھا۔ لوگ اس امید پر اپنے زندگی کے صبح و شام کرتے جا رہے تھے کہ ہمارے شہر کی سیاسی قیادتیں بہت مضبوط اور مثالی ہیں۔ اس یقین پر وہ جی رہے تھے کہ یہ قیادتیں، یہ انسان دوستی سے بھرا ہوا قائدین کا دل ہماری مشکلات کو ایک دن یقیناً کم کر دے گا۔ جب کبھی بارش کا موسم شروع ہو جاتا، اس بستی کے لوگوں کا جینا، جی ہاں، اس بستی کے لوگوں کا جینا محال یعنی مشکل ہو جاتا۔ جو بچے صبح اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلتے، سب سے پہلے ان کے سامنے جو مسئلہ تھا وہ راستوں کے گڑھوں اور کیچڑ کا تھا۔ بڑی شرم بچوں کو محسوس ہوتی تھی کہ ہم اپنے کیچڑ سے بھرے ہوئے جوتے لے کر اپنے اسکول میں کیسے جائیں۔ اکثر بچے جہاں موقع مل جاتا کیچڑ سے بھرے ہوئے اپنے جوتے صاف کر دیتے اور پھر سے اپنی آنکھوں میں اپنے مستقبل کا معصوم سا خواب سجا کر اسکولوں میں داخل ہو جاتے۔ یہ سلسلہ برسوں سے چلتا آ رہا تھا۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا نوجوان، کیا عورتیں، سبھی حالات کی زد میں تھے۔ حالات کی زد میں تھے یعنی بارش کے موسم میں راستے کے نہ ہونے کی وجہ سے، کیچڑ کی وجہ سے، راستوں کی گڑھوں کی وجہ سے نڈھال سے رہتے تھے۔ اپنے بستی سے باہر نکلنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر مجبوریوں کے چلتے باہر جانا بھی پڑتا تو واپس آنے میں بہت مشکلات ہوتی تھی۔ ایسے دل دہلا دینے والے حالات کے چلتے ایک دن موسم برسات میں ہی نہ جانے اس بستی میں کدھر سے اور کیسے خوشیوں کی ایک لہر دوڑ پڑی۔ اچانک راستے کے بننے کا فرمان جاری ہو گیا۔ لوگ بہت خوش تھے، دعائیں دے رہے تھے کہ جو ہماری مدد کر رہا ہے، جو ہماری مشکلات کو دور کر رہا ہے، وہ دنیا میں نام و نمود پائے، ترقیوں کی منازل کو طے کرے۔ راستے کے کام کی شروعات ہوئی۔ غالباً 1 یا 2 دن بڑی مشکلوں سے راستے کی کام کی شروعات ہوئی اور کام چلتا رہا۔ اسی دوران ایک بچہ اپنے والد کے ساتھ اسکول جا رہا تھا۔ بچے کو پتا تھا
کہ ہمارے بستی کے راستے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ آج وہ بڑی خوشی کے ساتھ اسکول جا رہا تھا۔ جب وہ اسکول کے قریب پہنچا اور اس نے دیکھا کہ اسکول کے سامنے کا راستہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا مضبوط ہے، اس پر کبھی کیچڑ نہیں ہوتا اور نہ ہی اس راستے سے گزرتے وقت اسکول کے جوتے خراب ہوتے ہیں۔ وہ بچہ اپنے والد سے ایک سوال پوچھنے لگا کہ بابا کیا ہمارے بستی کا راستہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ بابا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اپنے بچے کے معصوم سوال کو سن کر چھا گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس غریب بستی کا راستہ اتنا مضبوط تو نہیں ہوگا، لیکن بچے کا دل رکھنے کے لیے انہوں نے حامی بھر دی۔ کچھ دن اسی خوشیوں کے بیچ گزرتے رہے۔ بستی کے ہر فرد کے دل میں خوشیوں کی لہریں امڈ رہی تھی۔ وہ لہریں اس لیے تھی کہ برسوں سے راستوں کی مشکلات کی وجہ سے عوام نڈھال اور پریشان رہتی تھی۔ اس لیے راستے کی بننے کی خوشی کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا کہ انہیں کس طرح خوشیاں محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک کیا ہوا، پتہ ہی نہیں چل پایا کہ بستی میں یہ خبر عام ہو گئی کہ جو کام ہمارے بستی کے راستوں کا ہو رہا تھا اب وہ روک دیا گیا ہے یا بند ہو چکا ہے۔ اب راستہ بننے میں اور ایک لمبے عرصے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بچوں کو اسکول کے اور بستی کے لوگوں کو پھر سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ یہی کیچڑ، یہی راستے کی گڑھے شاید ان کا مخدر ہے۔ وہ چپ چاپ ان حالات کا مقابلہ کرتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہی بچہ اپنے والد کے ساتھ دوبارہ اسکول جا رہا تھا۔ اسکول کے قریب پہنچ کر پھر سے اس نے سوال کیا کہ بابا ابھی جو خوشیاں ہمیں اپنے بستی کے راستے کے بننے کی ملی تھی وہ خوشیاں کہاں غائب ہو گئی؟ تب پھر اس کے والد مسکرائے۔ اپنے بچے کا معصوم دل ٹوٹ نہ جائے اس لیے بابا اپنے بچے سے کہنے لگے کہ بیٹا کبھی خوشیاں چند لمحوں کی ہی ہوتی ہیں،